سعودی کفیل کمپنی آیا اور سارے ملازموں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے گڑ گڑا کے رونے لگا۔ اس کفیل نے کہا کہ ہے کوئی ایسا مرد جو میری بیٹی کو بچا لے۔ یہ ایک پٹھان نے اپنی آپ بیتی سنائی ہے۔ یہ بندہ پشاور کے قریبی علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس کے پورے گاؤں میں یہ واحد گھرانہ تھا جو غریب تھا، باقی سبھی لوگوں کے گھر سے کوئی نہ کوئی بندہ یورپ یا کسی ملک گیا ہوا تھا۔ 5ویں کلاس کے بعد اس کی والدہ نے اسے کہا کہ بیٹا تم آگے نہیں پڑھ سکتے، کوئی کام وغیرہ کرو تاکہ گھر کے حالات کچھ بہتر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جی میں کام ڈھونڈتا ہوں، اور اس نے کام شام چھوٹا موٹا مستریوں کا کرنا شروع کر دیا۔ 1 ڈیڑھ سال تک اس نے یہ کیا، پھر یہ والدہ سے اجازت لے کے پشاور چلا گیا۔ وہاں پہ اس نے ایک مستری ڈھونڈا جو ٹائلیں لگانے کا کام کرتا تھا۔ اس نے کم تنخواہ پہ اس کے ساتھ 1 ڈیڑھ سال کام کیا۔ اس نے بڑی محنت کے ساتھ سارا کام وغیرہ سیکھا۔ ایک دن اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں سڑک کے اوپر بندے چاہیے ٹائلیں لگانے والے، سعودی عرب لے کے جانا ہے، کمپنی ہائرنگ کر رہی ہے۔ یہ بھی وہاں پہ چلا گیا۔ وہاں پہ جا کے تقریباً 8-10 گھنٹے لائن میں لگ کے انتظار کیا، کیونکہ سینکڑوں لوگ پہنچے تھے انٹرویو دینے کے لیے۔ اور انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ ٹائل لگا کے دکھاؤ دیوار کے اوپر۔ اس نے اتنی صفائی سے بہترین انداز میں ٹائل دیوار کے اوپر لگائی کہ وہ لوگ اٹھ کے تالیاں بجانے لگے۔ اس کو کہا کہ اپنا پاسپورٹ تیار کرو، تمہاری ٹکٹ، تمہارے آنے جانے کا خرچہ، ویزا، سب کچھ ہم کر دیتے ہیں۔ 1 مہینے بعد یہ بندہ سعودی عرب پہنچ چکا تھا۔ وہاں پہ جا کے اس نے کمپنی میں کام کرنا شروع کیا، مختلف پروجیکٹس کے اوپر ٹائلیں لگانے کا یہ کام کرتا تھا۔ ایک دن اچانک یہ جب کام کر رہے تھے تو پتہ لگا کہ کفیل جو ہے وہ کمپنی پہنچا ہے۔ کفیل نے آرڈر کیا کہ سارے جو ورکرز ہیں، سارے ملازم، وہ ایک گراؤنڈ میں اکٹھے ہو جائیں۔ کفیل وہاں پہ آیا اور گڑ گڑا کے رونے لگا اور کہنے لگا کہ کوئی ہے تم میں سے ایسا مرد جو میری بیٹی کو بچا لے۔ سب ہکا بکا ہو کے اپنے کفیل کا منہ دیکھنے لگے۔ تو ان کے کفیل نے کہا کہ میری بیٹی بیمار ہے، وہ ہسپتال میں داخل ہے، اس کا جگر فیل ہو چکا ہے، تو تم میں سے اگر کوئی اسے اپنا جگر دے دے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، میں اس کو منہ مانگے پیسے دوں گا۔ لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ جگر پیدا تو ہو جاتا ہے، بعد میں بندہ ٹھیک تو ہو جاتا ہے، لیکن آپریشن کے دوران جان بھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا تب بھی میں تمہارے گھر والوں کو بہت سے پیسے دوں گا اور ہر مہینے پیسے بھیجتا رہوں گا۔ تم سوچ لو اور پھر سوچ کے مجھے بتا دینا۔ وہ کفیل وہاں سے چلا گیا تو سارے لوگ وہاں پہ کام پہ لگ گئے۔ سب سوچ رہے تھے کہ کون اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ کام کرے۔ لیکن یہ بندہ جو تھا پٹھان، یہ چلا گیا اپنے سپروائزر کے پاس۔ اس کو جا کے اس نے کہا کہ میں کفیل سے ملنا چاہتا ہوں۔ سپروائزر نے کہا مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا نہیں جی مجھے کفیل کے پاس بھیج دیں، جو انہوں نے اعلان کیا تھا میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سپروائزر نے کفیل کا پتہ دے کے وہاں بھیج دیا۔ یہ کفیل کے پاس پہنچا اور کفیل سے کہا کہ میں جگر دینے کو تیار ہوں آپ کی بیٹی کو، لیکن میری ایک شرط ہے